بہت توجہ دوستو. کہا کیا مطلب؟ یہ مومن کہا یہ مومن ہے. میں ان سے کیا بحث کروں؟ میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں. تم ثابت کرو کہ رسول اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیا ہم ثابت نہیں کرتے؟ یہ ثابت کریں گے. ہم تو خیمے میں بیٹھیں گے. توجہ وہاں بھی ایسا ہی رہا ہے. ہم خیمے میں بیٹھے رہے ہیں. وہ خیبر فتح کر کے آ بھی گیا تھا. یا علی یار نعرہ حیدری. کہا نہیں ہم بیٹھیں گے یہ فیصلہ کریں گے. یہ تم سے ختم نبوت کے مسئلے پر بات کریں گے. اب دیکھو دوستو اس جملے پر توجہ کرنا. مولانا کہتے ہیں مجھے تو بحث کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. پروردگار نے زبان کفر پر حق جاری کیا. بے ساختہ ان مولویوں کو مخاطب کر کے وہ مرزا ناصر احمد کہتا ہے ان سے مقابلہ نہیں کروں گا. علی والوں سے ان سے کیا مقابلہ کروں؟ تم دلیل لاؤ کہ رسول آخری نبی ہے. اس لیے کہ ان سے مقابلے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو 1400 برس پہلے ہی اپنے کلمے میں اللہ کے آخری رسول کو تسلیم کر چکے ہیں. ختم نبوت پر دلیل دے چکے ہیں. یہ پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جب یہ علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے نبوت ختم ہو گئی. توجہ ہے نا اذان محترم؟ یہی تو وہ منزل فکر ہے. یہی وہ منزل فکر ہے اذان محترم. زمانہ سمجھتا نہیں ہے. زمانہ سمجھتا نہیں ہے. جہاں کسی دن ہم مسکرائے انہیں موت آئی. نہ ہمیں ہنستا ہوا دیکھ سکتے ہو نہ روتا ہوا دیکھ سکتے ہو. چاہتے کیا ہو بھائی؟ بھائی ہنستے تم بھی ہو روتے تم بھی ہو. ہنستے ہم بھی ہیں روتے تم بھی. غور کرو اس جملے پر. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نہ ہمیں ہنستا دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں روتا دیکھ سکتے ہیں. ہنستے بھی ہم اپنے منہ سے ہیں روتے بھی اپنی آنکھوں سے ہیں. پریشانی مولانا کو ہوتی ہے. اور توجہ جانا محترم پریشانی بھائی ہنسنا رونا تو جبلت ہے انسان کی. فرق صرف یہ ہے نہ ہنسنا بذات خود بری بات ہے نہ رونا بذات خود بدعت ہے. بے موقع ہنسنا بھی غلط ہے بے موقع رونا بھی غلط. یا علی ایک جملہ کہا ہے میں نے دوستو. بے موقع ہنسنا بھی گناہ ہے اور بے موقع رونا بھی لا تحزن کی آیتوں کو عرش سے اترنے پر مجبور کر دیتا ہے. توجہ ہے نا. ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا ہے جانا مطلب لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. ہم خوش ہوں بھائی خیر برکت ہوگی. ہمارے گھر میں کنڈے کر رہے ہیں ہم رجب منا رہے ہیں ہم نذر کر رہے ہیں ہم نیاز کر رہے ہیں ہم کنڈے کر رہے ہیں ہم کنڈا ہو رہا ہے ان کا. خرچہ ہو رہا ہے ہمارا نظر دے رہے ہیں ہم پاک صاف کر رہے ہیں اپنے گھر کو ہم نیازیں دے رہے ہیں ہم خیر و برکت کے طرفدار ہیں ہم. امام ہمارا موجود وارث ہمارا موجود لاوارثوں کی اولادوں. یاد رکھو یہ جملہ لیتے جاؤ. کسی بہت بڑی مجلس کا جملہ ہے جو تمہارے شاداب اور جذباتی ہموں کی نظر کر رہا ہو. یاد رکھو نظر و نیاز کا کوئی کانسیپٹ اور کسی مذہب میں ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ نظر زندہ کی ہوتی ہے مردوں کی فاتحہ ہوتی ہے. آ جائیں اور ہمارا وارث ہمارا امام تھا نہیں ہے. اور تمہیں سلامت رکھے. اب آج نظر کر رہے ہیں ہم اہتمام کر رہے ہیں ہم کنڈے کر رہے ہیں ہم نیاز کر رہے ہیں ہم. آج لے آئے نہیں کہ نہیں یہ سب حرام ہے یہ بدعت ہے یہ لکھنؤ والوں کی ایجاد ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. یہ تو علی والے آج خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ آج کے دن معاویہ مرا تھا. معاویہ کے مرانے کی خوشی مناتے تو معاویہ کے مرنا معاویہ کو اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ اس کے لیے ہم کنڈا کریں. توجہ ہے نا. سوچو
السلام کے زمانے میں اس کا تعلق کیا تھا؟ توجہ نہیں فرما رہے، کہاں تھا وہ تو زندہ تھا تب بھی مرا ہوا تھا بدبخت، اور جو ہے نا جان محترم، اور جو مر جائے اس کی جو مر جائے علی کی دشمنی میں، اس کے لیے ہم بے ساختہ کہا کرتے ہیں کہ مر گیا مردود فاتحہ۔ ہمارے یہاں تو یہ مسلک ہے، یہ بنیاد ہے، اسے پیش نگاہ رکھو، لیکن نہیں، ہر بات پر کوئی نہ کوئی فتویٰ لے کر سامنے آ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ان جملوں پر میں آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا کہ آپ ملت اسلامیہ کو متوجہ ہونا چاہیے یہ شناختی کارڈ میں مذہب کے کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اگر آج سے 1400 برس پہلے اللہ کے رسول کا یہ قول دل کے کانوں سے سن کر خون کی گردش میں حل کر لیتے کہ یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے دشمنی وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ یہ خانوں کی ضرورت نہیں، یہ خانوں کی ضرورت نہیں تھی۔ احسان محترم، قرآن نے حد فاصل کھینچی ہے، طاہر اور نجس کے درمیان آئے تطہیر نازل کر کے ہم کسی قسم کی نجاست کو در بطول تک آنے ہی نہیں دیں گے۔ کوئی نجس در بطول پر آ ہی نہیں سکتا، لہذا شکوہ بیکار ہے دوستو کہ فلاں در بطول پر نہیں، فلاں در علی پر نہیں، فلاں در فاطمہ پر نہیں، فلاں در آل محمد پر نہیں۔ بھائی آیت نے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں پیروں میں، کوئی نجس جو ہے وہ در بطول پر آ ہی نہیں سکتا۔ اب جو بھی در بطول پر ادب کے ساتھ آیا ہے سمجھ لو پاک ہے، سمجھ لو حسب نسب کے صحیح ہے، سمجھ لو اسے اپنے شناختی کارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو وہ مسلمان نہیں ہے، سلمان ہے۔ سلمان نہیں ہے، سلمان ہے، اور سلمان کے جس نے اپنی سجدہ ہی بطول کی ڈیوڑی کو بنایا، اور جسے مصیبت کے وقت میں دو جملے اور سہمت نہیں دیتا، مسائل نہیں پڑھا، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جسے انتہائی مصیبت کے وقت میں رسول کی اکلوتی بطول بیٹی نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر پکارا یہ کہہ کر، چاچا سلمان میرے پیروں پر ورم آ گئی ہے۔ میرے پیروں پر ورم آ گئی ہے، حاکم سے کہو میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہوں، میرے مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ میرا بھائی عاشق حسین بھی یہ کہہ رہا تھا نا، عزیزان محترم سب سے بڑی قیامت ہے، سب سے بڑی قیامت ہے علی اصغر کی شہادت۔ یہاں تک تو جملہ کہہ گیا میرا بھائی کہ آخری بار جو گرم مٹی اٹھائی کبھی اصغر کے پھول سے چہرے کو دیکھا۔ یہ ایک اہل سنت کے عالم ہے علامہ فتح زنگی پوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے قیامت صغریٰ، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے مولا نے مٹھی اٹھائی، کبھی اصغر کے چہرے کو دیکھا، کبھی گرم تپتی ہوئی ریت کو دیکھا۔ دوستوں مگر عاشق حسین نے یہ بات نہیں بتایا کہ اب تک پہلے مشت خاک اٹھائی گرم گرم اصغر کے پیروں پہ ڈالی، پھر اصغر کے سینے پر ڈالی، پھر تیسری مٹھی پر حسین رک گئے۔ ارے اب تک تو سامنے قبر کے بیٹھے ہوئے اس طرح مٹی ڈال رہے تھے، جب چہرہ سامنے آیا اور آخری بار ڈھکنے کی نوبت آئی، حسین جیسا صابر جو چہرہ دیکھ کر چہرہ سامنے کر کے مٹی ڈال رہا تھا، اصغر کا چہرہ پھول سا سامنے آیا، چہرے پر مٹی نہیں ڈالی گئی، پشت کر کے کہا انا للہ دوستوں ایک جملہ کہوں گا، رباب کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ اصغر کے گلے میں تیر دیکھ لے، رباب کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ اصغر کے لاشے کو اٹھا کر امام کے حکم پر میدان میں لے آئے، رباب کے لیے آسان تھا اپنے لال کی قبر بنتے ہوئے دیکھے، لیکن رباب کے دل سے پوچھو، رباب کے لیے سب سے بڑی قیامت اس وقت آئی تھی